جب 13ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ۔ دوسرے قلندر نے لڑکی سے کہا کہ اے بی بی، میں نے گولے پر ٹھوکر ماری ہی تھی کہ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا اور بجلیاں چمکنے اور کڑکنے لگیں اور زمین میں زلزلہ آیا اور دنیا تاریک ہو گئی۔ اب میرا نشہ ہرن ہو گیا اور میں نے اس سے کہا کہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے کہا کہ دیو آ پہنچا، کیا میں نے اس بات سے تجھے خبردار نہیں کیا تھا؟ واللہ تو نے مجھے بڑی مصیبت میں گرفتار کیا، اب اپنی جان لے کر بھاگ اور جس راستے سے آیا ہے اس سے چلتا ہو۔ مارے ڈر کے میں اپنے جوتے اور کلہاڑی وہیں بھول آیا۔ جب میں نے 2 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد پھر کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زمین پھٹی اور اس میں سے ایک کالا بھجنگ دیو نکلا اور کہنے لگا کہ یہ کیا شور غل مچا رکھا ہے، کون سی مصیبت تجھ پر آ پڑی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کچھ نہیں، میرا دل ذرا گھبرا رہا تھا اور اس گھبراہٹ کے دور کرنے کے لیے میں نے شراب پی لی اور حاجت رفع کرنے کے لیے اٹھنا چاہتی تھی، مگر میرے سر میں چکر آیا اور میں گولے پر گر پڑی۔ دیو نے کہا کہ تو جھوٹی ہے اے چھنال۔ پھر وہ ادھر ادھر محل میں دیکھنے لگا اور اس کی نظر جوتوں اور کلہاڑی پر پڑی اور اس نے کہا کہ یہ تو انسان کا پہناوا ہے، سچ بتا کہ تیرے پاس کون آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ان چیزوں کو ابھی دیکھا ہے اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو انہیں لایا ہے۔ دیو نے کہا کہ یہ ناممکن ہے اے رنڈی۔ اب اس نے اسے ننگا کر کے 4 شہتیروں کے بیچ میں باندھ دیا اور اسے مارنے پیٹنے لگا اور کہا کہ اقرار کر۔ اس کے رونے سے میرا دل کوڑنے لگا اور میں زینے پر چڑھ کر چلا گیا اور خوف کے مارے میں کانپ رہا تھا۔ جب میں اوپر پہنچ گیا تو گھیرے کو اپنی جگہ پر رکھ کر اسے مٹی سے پاٹ دیا۔ اپنے کیے پر میں سخت پشیمان تھا اور رہ رہ کر اس لڑکی اور اس کے حسن و جمال کا خیال آتا تھا اور یہ کہ وہ ملعون اسے نہ معلوم کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائے گا اور یہ 25 سال اس نے کس طرح کاٹے ہوں گے اور میری وجہ سے اس پر کیا مصیبت نازل ہوئی۔ پھر میں اپنے باپ اور اس کی بادشاہی کو سوچنے لگا اور یہ کہ میں کس طرح لکڑہارا بنا اور عیش و عشرت کے بعد میری زندگی کیسی تلخ ہو گئی۔ یہ باتیں سوچ کر میں رونے اور یہ شعر پڑھنے لگا: اگر زمانہ کسی روز تجھے مصیبت میں مبتلا کرے تو دلگیر مت ہو، کیونکہ ایک روز تیرے سامنے عیش و آرام آئے گا اور ایک روز تکلیف۔ وہاں سے چل کر میں اپنے دوست درزی کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے پیچھے سخت پریشان ہے اور میری راہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کل رات بھر میرا جی تجھ میں لگا رہا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں کسی درندے وغیرہ سے تو پالا نہیں پڑا، لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تو صحیح و سلامت ہے۔ میں نے اس کی محبت کا شکریہ ادا کیا اور اپنی کوٹھڑی میں چلا گیا اور اپنی ساری سرگزشت پر سوچ میں پڑ گیا اور اپنی بےہودگی اور اس گولے کو ٹھکرانے پر لعنت ملامت کرنے لگا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ میرا دوست درزی اندر آیا اور کہنے لگا کہ اے جوان باہر آ، ایک اجمی بوڑھا تجھے تلاش کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں تیری کلہاڑی اور تیرے جوتے ہیں۔ انہیں لے کر وہ لکڑہاروں کے پاس آیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جس وقت مؤذن نے فجر کی اذان دی اس وقت میں گھر سے نکلا تو یہ دونوں چیزیں مجھے پڑی ملی اور مجھے معلوم نہیں کہ یہ کس کی ہیں۔ تم مجھے ان کے ملک کا پتہ بتا دو۔ لکڑہارے اسے لے کر تیرے پاس آئے ہیں کیونکہ وہ تیری کلہاڑی پہچانتے ہیں۔ وہ شخص میری دکان میں بیٹھا ہوا ہے، چل اور اس کا شکریہ ادا کر اور اپنی کلہاڑی اور جوتے اس سے لے لے۔ جب میں نے اس سے یہ سنا تو میرا رنگ فق ہو گیا اور میری حالت دیگرگوں ہو گئی۔ میں اسی حالت میں تھا کہ میری کوٹھڑی کا فرش پھٹا اور وہی اجمی اس میں سے نمودار ہوا اور نکلتے ہی اس نے فوراً دیو کی صورت اختیار کر لی۔ اس نے اس لڑکی کو بہت مارا پیٹا تھا لیکن اس نے کسی بات کا اقرار نہیں کیا۔ تب دیو نے کلہاڑی اور جوتے ہاتھ میں لیے اور لڑکی سے کہنے لگا کہ اگر میرا نام جرجیس ہے اور میں ابلیس کے خاندان سے ہوں تو میں اس کلہاڑی اور ان جوتوں کے مالک کو پکڑ کر ابھی یہاں لاتا ہوں۔ اس بہانے سے وہ لکڑہاروں کے پاس گیا اور پھر میرے یہاں پہنچا۔ اس نے مجھے ذرا بھی مہلت نہ دی بلکہ فوراً مجھے اٹھا کر ہوا میں اڑ گیا۔ پھر وہ اترا اور زمین کے اندر گھس گیا۔ مجھے اپنی بالکل خبر نہ تھی۔ پھر وہ اسی محل میں آ نکلا جہاں میں نے وقت گزارا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی ننگی بندھی پڑی ہے اور اس کے بدن سے خون جاری ہے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ اب دیو نے اسے پکڑ کر کہا کہ اے رنڈی، بتا کہ یہی تیرا آشنا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں اسے بالکل نہیں پہچانتی اور اس وقت سے پہلے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ دیو نے اس سے کہا کہ اتنی مار پیٹ پر بھی تو اقرار نہیں کرتی؟ لڑکی نے کہا کہ میں نے آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی اور خدا اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی پر بہتان رکھوں۔ دیو نے کہا کہ اگر تو اسے نہیں جانتی تو یہ تلوار لے اور اس کا گلا کاٹ ڈال۔ لڑکی تلوار لے کر میرے پاس آئی اور میرے سر پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف اپنی بھووں سے اشارہ کیا اور میرے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گئی
اور مجھے اشارے سے جواب دیا کہ یہ سب کچھ تیرا ہی کرا دھرا ہے۔ میں نے اشارے سے کہا کہ یہ وقت معاف کرنے کا ہے۔ اے میری آقا، اب اس لڑکی نے تلوار پھینک دی اور کہنے لگی کہ میں ایک ایسے شخص کی کس طرح گردن ماروں جس کو نہ میں جانتی ہوں اور جس نے کبھی میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی۔ یہ میرے دین و مذہب میں روا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ٹھٹک گئی۔ دیو نے کہا کہ آشنا کا قتل کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ وہ ایک رات تیرے ساتھ سویا ہے، تو تکلیفیں برداشت کر رہی ہے مگر اقرار نہیں کرتی کہ تیرا آشنا یہی ہے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ ہم جنس کو ہم جنس سے محبت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر دیو میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اے انسان، تو بھی اسے نہیں پہچانتا؟ میں نے کہا کہ میں کیا جانوں یہ کون ہے، اس سے پہلے میں نے اس کی صورت تک نہیں دیکھی۔ اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو یہ تلوار لے اور اس کی گردن اڑا دے، پھر میں تجھے چھوڑ دوں گا اور تیرا جہاں بھی جی چاہے جائیو، اور تیرے اوپر کوئی سختی نہ کروں گا، کیونکہ مجھے یقین آ جائے گا کہ تو اسے ہرگز نہیں جانتا۔ میں نے کہا کہ بہت خوب، اور تلوار لے کر خوش خوش آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ اٹھائے۔ لڑکی نے اپنی بھووں سے اشارہ کر کے کہا کہ میں نے تیرا کوئی گناہ نہیں کیا، کیا اس کا بدلہ یہی ہے؟ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا اور اپنی آنکھ سے اشارہ کر کے میں نے کہا کہ میں تجھے بچانے کی خاطر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ میرے آنسو ڈبڈبا آئے اور میں نے تلوار ہاتھ سے پھینک دی اور کہنے لگا کہ اے زبردست دیو اور اے بہادر سورما، جب ایک عورت نے جس کی عقل اور جس کا دین ناقص ہوتا ہے میری گردن مارنے کو حرام سمجھا، تو میرے لیے یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اس کی گردن ماروں اور میں نے اسے کبھی دیکھا بھی نہیں؟ میں ہرگز ایسا نہ کروں گا، خواہ تو مجھے موت کے گھاٹ ہی کیوں نہ اتار دے۔ دیو نے کہا کہ تم دونوں میں سازش ہے، میں بھی تمہارے کیے کا مزہ چکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تلوار اٹھا لی اور لڑکی کے ہاتھ پر ایک ایسا وار کیا کہ وہ کٹ کر گر پڑا، پھر دوسرا وار کیا اور دوسرا ہاتھ کٹ کر گر پڑا، اسی طرح 4 وار کر کے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا اور مجھے اپنی موت کا یقین آتا جاتا تھا، اور لڑکی میری طرف آنکھوں سے اشارہ کر رہی تھی گویا وہ مجھ سے رخصت ہو رہی ہے۔ دیو نے اس سے کہا کہ تو اپنی آنکھ سے بدفعلی کر رہی ہے، اور ایک ایسی ضرب لگائی کہ اس کا سر اڑ گیا۔ اب وہ دیو میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اے انسان، ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ اگر بیوی زنا کرے تو ہمارے لیے اس کا خون حلال ہے۔ اس لڑکی کو میں اس کے نکاح کی رات اٹھا لایا تھا، اور اس وقت اس کی عمر 12 سال کی تھی۔ یہ میرے سوا کسی سے واقف نہ تھی۔ میں ہر 10ویں دن ایک رات کے لیے اس کے پاس آتا اور اجمی کے بھیس میں ظاہر ہوتا تھا۔ اب جب کہ مجھے یقین آ گیا کہ اس نے خیانت کی تو میں نے اسے قتل کر دیا، مگر تیرے متعلق ابھی تک مجھے تحقیق نہیں ہوئی کہ آیا تو نے خیانت کی کہ نہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ میں تجھے بھی آرام سے نہ رہنے دوں گا۔ مانگ کیا چاہتا ہے؟ اے میرے آقا، اس پر میں بے حد خوش ہوا اور کہا کہ تجھ سے کیا مانگوں؟ اس نے کہا کہ یہ مانگ کہ میں جادو سے تجھے کیا بنا دوں، کتا یا گدھا یا بندر؟ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے معاف کر دے گا، اس لیے میں نے کہا کہ واللہ اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو ایک مسلمان کے معاف کرنے کے صلے میں خدا تجھے بھی معاف کر دے گا اور اذیت نہ دے گا۔ میں بڑی خوشامد درآمد کرنے لگا اور اس کے سامنے رہتا اور اس سے کہتا جاتا تھا کہ میں مظلوم ہوں۔ اس نے کہا کہ اب زیادہ باتیں نہ بنا، تیرا قتل کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن میں تجھے اختیار دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اے دیو، مجھے معاف کر دینا تیری شان کے شایاں تر ہے، اس لیے مجھے معاف کر دے جس طرح محسود نے حاسد کو معاف کر دیا تھا۔ دیو نے کہا کہ وہ کیسے؟